اللہ پاک کا بھی یہی وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر، فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں گا۔ اب جو بندہ رب کائنات کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے اور خدا کی ذات کو یاد کرتا ہے، اب یہاں پر رک کر ایک جملہ سماعت کیجیے، ہم ہیں انسان جی، اور انسان جو ہوتا ہے یہ محدود ہوتا ہے، یہ متناہی ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے جسم اور روح کا تعلق آپس میں رہتا ہے وہ انسان انسان رہتا ہے، اور جب روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو جس کو ہم انسان کہہ رہے تھے اور نام سے مخاطب کر رہے تھے، نام لے کر بلا رہے تھے، جب روح پرواز کر جائے تو اس انسان کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں انسان جو انتقال کر چکا ہے اس کے اب جنازے کو تیار کرو، پھر ہم کیا کہتے ہیں، میت کو غسل دیا جائے، میت کا جنازہ تیار کیا جائے، میت کا نماز جنازہ پڑھا جا چکا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر جب جسم اور روح کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ تھا تب ہم نام لے کر پکارتے تھے، لیکن روح پرواز کر گئی، اس بندے کا نام بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، تو جب تک اللہ پاک نے ہمیں روح عطا کی ہے تب تک ہم اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جو ہی ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو یہ جو ہم اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ظاہراً ختم ہو جاتا ہے، ظاہراً ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں گے تو تبھی انسان اللہ اللہ کرے گا، لیکن روح پرواز کر جائے تو انسان اللہ اللہ ظاہراً نہیں کر سکتا۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اب دوستان سی وقار، جس انسان نے اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتے ہوئے بسر کر دی، انسان کا ہر لمحہ رب کائنات کی عبادت میں بسر ہوا، خالق کائنات کو پکارنے میں بسر ہوا، اللہ اللہ کرتا رہا، زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اس بندے نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ اب اللہ پاک آگے فرما رہا ہے، اذکرکم، اے بندے تو نے مجھے یاد کیا، اب میں تجھے یاد کروں گا۔ انسان محدود ہے، انسان متناہی ہے، جب تک انسان کی جسم اور روح کا تعلق رہتا ہے انسان اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہوا، اللہ اللہ کر رہا تھا، ختم ہو گیا، وعدہ نبھا گیا۔ اب اللہ پاک اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ خدا کی ذات وہ لا محدود ہے، بولیے ذرا، اللہ کی ذات لا محدود، خدا کی ذات لا متناہی۔ کیا اللہ کی ذات ختم ہو جائے گی؟ بولیے بھائی، خدا کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کب سے ہے اور کب تک رہے گی ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اب اللہ پاک اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، اے بندے تو نے اللہ اللہ کر کے میرا ذکر کرتے کرتے اپنی زندگی کو بسر کر دیا، اب میں اپنا وعدہ نبھاتا ہوں، جب تک میری ذات رہے گی اے بندے تیرا تذکرہ اور تیرا ذکر بھی ہمیشہ میں لوگوں کی زبانوں پر جاری رکھوں گا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی نگری میں چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تاجدار کائنات کی ذات زیباکار پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی اولیاء کے مناقب پڑھ رہا ہے، کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے، کوئی لنگر کھا رہا ہے، رونق کی رونق ہے۔ بغداد شریف چلے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ کے در پر لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے در پر چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ آپ سیدنا سلطان باہو کے در پر چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے در پر چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ حضرین محترم آپ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے در پر چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ گویا کہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے در آج بھی سلامت ہیں، لوگوں کی رونقیں ہیں، لوگ وہاں پر اللہ کی ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور ان بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ وجہ یہی ہے کہ ان اللہ والوں
نے اپنی زندگی کو اگر بسر کیا تھا تو دنیا کی خاطر بسر نہیں کیا تھا بلکہ رب کائنات کی خاطر بسر کیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات کی خاطر بسر کیا تھا۔